پر جو ہی نظر اپنی ماں کے چہرے پر پڑی ارتضیٰ کا دل تڑپ سا گیا۔ 2 ہی دن میں ان کے چہرے پر زردی چھا گئی تھی۔ وہ صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ حویلی میں ہر کوئی سوگوار تھا سوائے خاقان سائیں کے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ خاقان سائیں اس وقت کہاں موجود ہیں، کون سا کھیل سر انجام دے رہے ہیں۔ سنو، وہ ابھی حویلی سے نکلنے لگا ہے، اپنا کام کر دو، اور یاد رکھنا اس بار اگر شانوال خان بچا تو اس کی جگہ تم دفنائے جاؤ گے۔ پچھلی بار کی طرح نشانہ کہیں اور نہیں لگنا چاہیے۔ وہ کال پر اپنی سرد آواز میں غرایا تھا، شانوال خان کب تک میرے پھینکے جال سے بچو گے؟ ہر بار تو میرا وار خالی نہیں جائے گا، تم مجھ سے کبھی نہیں جیت پاؤ گے، مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی تمہارا انتظام ہو جائے گا۔ ہاں ہاں، وہ بولتے ہی حماست سے کہکا لگا اٹھا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کھیل کا اصلی کھلاڑی کون ہے۔ مہروں پر بساط کھیلنا کس کو مہنگا پڑنا تھا۔ زرشے کو لگا کسی نے اس کے بال جڑ سے اکھاڑ دیے ہوں۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھ کھلی تو سامنے ہی بڑی بی سائیں کھڑے تیوروں سے گورتی اسے ہوش دلا رہی تھی۔ مہارانی، یہ تمہارے بابا سائیں کی حویلی نہیں ہے جہاں تم مزے سے سوتی رہو۔ اٹھو اور پوری حویلی کا کام کاج آج سے تمہارے ذمہ ہے۔ اگر ذرا سی کوتاہی کی، میری حکم عدولی کی، تو میں ذرا بھی انسانیت نہیں دکھاؤں گی۔ وہ جھٹکے سے اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میرے دکھڑے بھی رائے گاں بابا، میرے بھائی کے سر سے وار دیا، میں نے مانا کہ بوجھ تھی گڑیا اس لیے سر سے یوں اتار دیا، میری چاہت تھی ہار پھولوں کی کہ مجھ کو تحفے میں یوں دھتکار دیا، جب کوئی پوچھے بیٹی کو بیاہا کیسے، چپ نہ رہنا بس کہنا کہ ہم نے مار دیا۔ لگتا ہے تمہارے باپ نے بہت نازوں سے پالا ہے، لیکن بی بی یہاں یہ نازک مزاجی نہیں چلے گی۔ زرشے پوری حویلی کی صفائی کر چکی تھی۔ درد سے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، پر اسے لبوں سے ایک سسکی خارج کرنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ نینا کو چھوٹی سی لڑکی پر ترس آنے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ طیش میں بدل چکا تھا۔ بہت بڑا نقصان تھا نینا خان کا، جس کی تلافی شاید وقت بھی نہ کر پاتا، پر اسے دیکھتے کسی ہی مہر کی یاد نے بڑی شدت سے دل پر غلبہ کیا تھا۔ نینا خان، کہاں جا رہی ہو اس حلیے میں؟ نینا خان کو بڑی تیزی سے اپنے کانوں میں جھمکے پہنتے مصروف انداز میں کہیں جاتے دیکھ بے دھیانی میں پکارا تھا۔ نینا اس وقت سرخ روایتی لباس میں ملبوس، گلابی نیچرل لپ اسٹک اپنے باریک سے ہونٹوں پر سجائے سانول خان کے دل کو چھو رہی تھی۔ وہ سائیں، ہماری سہیلیاں آ رہی ہیں، ان کے ساتھ باغ جانا ہے۔ نینا خان، اس کی آواز میں عجیب سی بے چینی تھی۔ کچھ بتانا چاہتا ہوں، بہت اہم، اپنے دل میں ان باتوں پر پیرا بٹھا لینا۔ توجہ طلب محبت بہت خاص ہوتی ہے، جس میں ایک بیزار ہو تو دوسرا بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنی محبت کو مختص کر لیا ہے۔ لوگ تمہیں دیکھ یہ نہ کہیں کہ سانول خان کی منگ جا رہی ہے، بلکہ تمہیں دیکھ کر یہ قیاس کریں کہ سانول خان کی سانسیں چل رہی ہیں۔ وہ بڑے خوبصورت انداز میں اپنے دل کی کیفیات نینا خان تک پہنچا چکا تھا۔ نینا کو اپنا دل ہتھیلیوں میں دھڑکتا محسوس ہوا تھا۔ اسے سانول خان کی چاہت کا علم تھا، پر آج اظہار نے تو وجود میں سرور سا بھر دیا تھا۔ دل چاہا ساری دنیا کو چیخ کر بتائے کہ سانول خان صرف نینا خان کا ہے۔ نینا نے بہت سرسری سے نگاہ اس شہزادے کی جانب ڈالی تھی، جو خود بھی بلیک پینٹ شرٹ میں بے حد شاندار لگ رہا تھا۔ تائی سائیں کی آواز پر جیسے وہ خواب سے جاگی تھی۔ تائی جان مسلسل اس کے سر پر کھڑی زرشے سے کام کروا رہی تھی۔ ان کے غصے سے حویلی میں ہر کوئی واقف تھا، اس لیے نینا اس کی قسمت پر افسوس کرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ زرشے کے دل میں ہوک سی اٹھی تھی کہ بے ساختہ ہی اپنی ماں یاد آنے لگی، جس نے کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا تھا۔ کس مراقبے میں چلی گئی وہ ہو لڑکی، اٹھو، ابھی تمہیں سب کے لیے شام کا کھانا بھی بنانا ہے۔ بہت کام ہے مجھے بھی، یوں ہڈ آرامی کرنے کی ضرورت نہیں۔ تائی سائیں کا کرخت لہجہ اسے پل بھر میں سما گیا تھا۔ پر بیگم سائیں، مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، زرشے ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ تائی سائیں نے ترچھی نظر کیے اسے دیکھا تھا، اور دوسرے ہی لمحے ان کا ہاتھ زرشے کے چہرے پر نشان چھوڑ چکا تھا۔ بدذات لڑکی، بہانے بناتی ہو، تم کیا سمجھتی ہو بے وقوف ہوں جو تمہاری بات پر یقین کروں گی؟ اس سے پہلے کہ تانیہ بیگم اس کی جانب دوبارہ بڑھتی،
ایک ترش آواز نے ماحول پر سکوت طاری کر دیا۔ رک جائیے تائی سائیں، اس لڑکی پر ہاتھ اٹھانا آپ کی توہین ہے۔ آپ بس ذرا تحمل سے کام لیں، میں دیکھ لوں گی۔ شانوال خان جو ابھی زمین کے مسئلے سے الجھتا حویلی آیا تھا، زرشے پر نظر پڑتے اس کی آنکھیں دھکنے لگیں۔ اے لڑکی اٹھو اور بھی ہمارے کمرے میں موجود تمام کپڑوں کو استری کرو۔ زرشے ہونک بنی اسے دیکھ رہی تھی، جب ایک بار پھر شانوال کی سرد آواز نے اٹھنے پر مجبور کیا۔ زرشے وہاں سے ایسے غائب ہوئی جیسے بیل کے سر سے سینگ